بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ سارے دن میں جو گناہ تم کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ زندگی کے تین اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا پر پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔
اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ دنیا کی جو بھی چیز تم سے کھو جائے وہ غنیمت ہے۔ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ بے شک عقل مند کو ادب سکھانے سے نصیحت ہو جاتی ہے، اور جانوروں کو بغیر مار پیٹ کے کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا عادل وہ فرد ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتے ہوں۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت چاہتا ہے، اللہ تعالی اسے عزت فرماتا ہے۔ نیک عمل کرو مگر ریا اور شہرت کا خیال نہ کرو۔ جو شخص کسی کے دکھلانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اسی کے سپرد کرتا ہے جس کی خاطر اس نے وہ کام کیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کرو، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کوئی برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ نیک کام کرنے والے کو لازم پکڑو اور ان کے کرنے میں جلدی کرو، ورنہ ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے کاموں کے زیادہ سزاوار اور اہل ہوں گے۔ اے نصیحت سننے والے، اپنی غفلت کی مستی سے ہوش میں آ، دنیا کے جمع کرنے میں اپنی جلد بازی کو مختصر کر، آخرت کے کاموں کے لیے اپنی پیٹھ کو محفوظ باندھ لے، وہاں کے عذاب سے چکنا رہ، اور اپنی قبر کو یاد رکھ کہ ایک نہ ایک دن تیرا وہاں سے گزر ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ترقی اس طرح حاصل کرو
کہ اس کی عطا پر صابر رہو، اور جو احکام اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یقیناً تمہیں معلوم نہیں ان باتوں کا، بلا شبہ تمہیں نامعلوم باتوں کو معلوم کرنے کی نسبت معلوم باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور بلا شبہ جمع کرنے کے لیے مال کمانے کی نسبت کمائے ہوئے مال خرچ کو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حق سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔